HU کے معزز دوستو، میں ہوں ثاقب عمر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان قدرتی آفات کے نتیجے میں ناقابل تلافی نقصانات اٹھا چکی ہے، جس میں خواہ وہ 2005 کا زلزلہ ہو یا 2010 میں واقع ہونے والی سیلاب ہو، جس میں متعلقہ متاثرین آج بھی بے یار و مددگار امداد کا منتظر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی زراعت کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن افسوسناک طور پر عالمی ماہرین نے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی، جن کا کہنا ہے پاکستان عنقریب بڑے زلزلے کے لپیٹ میں آئے گا، جس سے بڑی تباہی پھیلنے والی ہے۔ آج کے زیر نظر ویڈیو میں اسی متعلق بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ زلزلے کہاں، کب اور کیسے آئیں گے، اور اگر آئے تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، عالمی ماہرین کی اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 70% علاقے زلزلے کی خطرناک فالٹ لائن پر موجود ہے، یعنی پاکستان کا 2/3 حصہ فالٹ لائن پر موجود ہے، جس کے باعث پاکستان کے بڑے بڑے علاقوں میں کسی بھی وقت زلزلہ آ سکتا ہے۔ ان بڑے علاقوں میں کراچی سے اسلام آباد، کوئٹہ سے پشاور، مکران سے ایبٹ آباد اور گلگت سے چھترال تک تمام شہر شامل ہے، جہاں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ جبکہ ان رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ زلزلے کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں اور حساس ترین ملک بن چکا ہے، یہاں تک کہ اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم اور چکوال جیسے شہر زون 3 میں شامل ہے، اور کوئٹہ، چمن، لورالائی اور مستول کے شہر زیر زمین انڈین پلیٹ کے مغربی کنارے پر واقع ہے، اس لیے یہ بھی ہائی رچ زون یا زون 4 کہلاتا ہے۔ پیارے دوست، یہاں یہ بات واضح رہے کہ جن علاقوں کو خطرناک قرار دیا گیا ہے، وہاں 2005 کے تباہ کن زلزلے کے بعد آئے روز زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں، اور بعد ازاں ان زلزلوں کی شدت اس قدر شدید ہوتی ہے کہ اس کے باعث شہری آبادیاں تباہی کا شکار بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رہے، ابھی حال ہی میں بابا وانگا کی طرف سے پیشگوئی کی گئی تھی کہ 2022 وہ سال ہوگا جب پوری دنیا میں زلزلے آئیں گے، جبکہ اس پیشگوئی کے مطابق زلزلے اور سیلاب سب سے زیادہ تباہی پاکستان میں مچائیں گے۔ اور اس پیشگوئی کے بعد اسپیس سائنس کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر عامر محمود نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس پیشگوئی میں کہی گئی بات سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے تحقیق کے مطابق بھی ہندو کش پٹی سے ایک زلزلہ آئے گا، جو بعد میں لاہور ٹرسٹ کے نام سے نیا پہاڑی سلسلہ بن جائے گا، جس کے بعد کسی بھی وقت بڑا زلزلہ آئے گا جو اچھی خاصی تباہی کا سبب بنے گا، اور وقفے سے آ کر لاہور کو 2 حصوں میں تقسیم کرے گا۔ اسی طرح ارضیاتی ماہرین کے مطابق پاکستان کے بڑے شہر گوجرانوالہ اور راولپنڈی میں اگلے تباہ کن اور ممکنہ طور پر بہت ہلاکت خیز زلزلے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کے خلاف حکام کا تاحال تیاری قطعی ناکافی ہے۔ ان ارضیاتی ماہرین کے مطابق اچھی خاصی آبادی والے ان شہروں کو، جو پاکستان کی معیشت کے لیے بڑے سہارا ہے، وہاں مستقبل میں کسی بھی وقت ایک شدید اور ہلاکت خیز زلزلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان ماہرین کا کہنا ہے کہ سوال یہ نہیں کہ ان شہروں میں زلزلہ آئے گا یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ زلزلہ کب آئے گا، اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ان علاقوں کے باشندے ان طاقتور زمینی جھٹکوں کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں، جنہیں حکام طویل عرصے پہلے ہی اپنی منصوبہ بندی اور تیاریوں میں مد نظر رکھنا چاہیے تھا۔ معزز دوستو، یاد رہے کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین زلزلہ 8 اکتوبر 2005 کا تھا، جسے پاکستان کی تاریخ میں قدرتی سانحے دن کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ زلزلہ صبح 8:05 پر آیا تھا، جس کا مرکز آزاد جموں کشمیر کا علاقہ مظفر آباد تھا، اور اس زلزلے میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات اسلام آباد، آزاد جموں کشمیر، مقبوضہ کشمیر کو بری طرح متاثر کیا۔ ریکٹر اسکیل پر اس کا شدت 6.7 ریکارڈ کی گئی تھی، اور یہ شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس زلزلے میں نہ صرف آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کو متاثر کیا، بلکہ اس کے جھٹکے افغانستان، قازقستان اور چین کے علاقے چینگیان میں بھی محسوس کیے گئے۔ آزاد کشمیر کے خوبصورت وادی لیپا کے رہنے والا دل پذیر عوام کبھی بھی اکتوبر 2005 کا دن نہیں بھلا سکتے۔ وہ مظفر آباد میں صبح سویرے اپنے تنخواہ نکلوانے بینک کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کے جسم کو جھٹکا لگا اور زمین تھرتھرانے لگی، اور کسی فکشن فلم کی مناظر کی طرح اچانک ارد گرد کی عمارتیں زمین میں دھسنے لگی۔ یوں 21ویں صدی کی بہت بڑے زلزلے کی وجہ سے آزاد کشمیر کے دارالحکومت کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو چکا تھا۔
8 اکتوبر کی صبح سویرے ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق کراچی میں ایک عمارت مارگرا ٹاور گری تھی۔ جو وقت گزرتا گیا تباہی کے داستانیں عام ہونے لگی اور 2-3 روز کے بعد اہل پاکستان کو پتہ چلا کہ ریکٹر اسکیل پر 6.7 والے زلزلے کی وجہ سے آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں 83,000 افراد سے زائد لوگ لقمے اجل بن چکے ہیں، جبکہ 2 شہر مظفر آباد اور پالک پور تو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ چکے تھے۔ تباہی کے بعد جب ریلیف کا کام شروع ہوا تو اربوں ڈالرز کا غیر ملکی امداد آئی اور مظفر آباد اور بالک پور کو دوبارہ بسانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن بعد میں مظفر آباد کو کہیں اور بسانے کا ارادہ تو تبدیل ہو گیا، مگر بالک کوٹ کو 20 کلومیٹر کی مسافت پر ایک جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، مگر 16 سال گزرنے کے بعد بھی نیا شہر بسانے کا خواب پورا نہیں ہوا۔ اسی طرح زلزلے کی صورت میں ملبے سے اموات کو روکنے کے لیے عمارتوں کی طرز تعمیر اور خام مال کی تبدیلی میں بہت بات کی گئی، مگر ابھی تک ان احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کم ہی نظر آتا ہے۔ ماہرین ارضیات کے مطابق اسلام آباد سمیت پاکستان کے بیشتر بالائی علاقے فالٹ لائن پر موجود ہیں، جہاں کسی بھی وقت بڑا زلزلہ آ سکتا ہے، جس کا مثال 26 اکتوبر 2015 کا زلزلہ بھی ہے، جس کی شدت 8.1 تھی۔ اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا، پنجاب اور کشمیر میں سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی اور ہزاروں مکانات بھی جزوی طور پر تباہ ہو گئے۔ اس زلزلے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لاہور کے متعدد عمارتوں کے دیواروں میں دراریں پڑ گئیں، جبکہ اس زلزلے کے 1 ماہ کے دوران کم و بیش 200 زلزلے اور آفٹر شاکس آئے۔ محکمہ موسمیات کے سربراہ ڈاکٹر غلام رسول چودھری کے مطابق حالیہ دنوں میں زلزلوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید شدت والے زلزلے آ سکتے ہیں۔ بحرائے عرب میں ساحل مکران کی قریب سونامی بھی آ سکتی ہے، جس سے پاکستان اور عمان کے کئی علاقے خطرے میں ہیں، اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ پہلے 80% سے زائد زلزلوں کا آغاز کوئی ہندوکش کے سلسلے سے ہوتا تھا، لیکن اب زلزلے کے نئے مراکز ہزارہ اور کشمیر میں بھی پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، یہاں یہ پہلو بھی ہے کہ زلزلے تو آتے رہیں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ہونے والی تباہ کاریوں کو کیسے روکا جائے۔ اس وقت کراچی، اسلام آباد اور لاہور میں پاکستان کے بڑے شہروں میں آسمان سے باتیں کرتی بلند و بالا عمارات عام ہیں، جن کی تعمیر میں کنکریٹ اور شیشے کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن زلزلے کی صورت میں یہی عمارتی مٹیریل مکینوں کا موت کا سبب بن جاتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کو ہر قسم کی وباؤں، آفتوں اور زلزلوں سے محفوظ رکھے، آمین۔